ویلکم بیک ناظرین. وہی سب میں اب میں سوال کرنے جا رہا ہوں, خاص طور پہ اب آپ نے وجوہات بتائیں کہ کیوں آپ کے پاس یہاں پہ آتے ہیں لوگ, باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ تو آپ نے ڈیٹیل ایک آنسر دی ہے. لیکن مسئلہ اب یہاں پہ آتا ہے, میں اب بات کر رہا ہوں ریسنٹ گورنمنٹ کی یا اس سے پچھلی جو گورنمنٹس تھی, انہوں نے بھی کچھ یہاں پہ کی ہے. جو منی اور برین ڈرین ہو رہا ہے, ہیومن ریسورس جائے جا رہا ہے پاکستان سے, تو کیا گورنمنٹ بھی کوئی جو ہے اس پہ کوئی کیا نام ہے کچھ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پیرامیٹرز ہونے چاہیے؟ گورنمنٹ کو میرے خیال میں یہاں پہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ عوام یہاں سے جا رہی ہے اور ان کو اس کا کوئی خیال نہیں ہے. اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو خیر آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک چھیڑ دیا. تھوڑا سا ہم نے پہلے گفتگو میں اس کا ذکر کیا بھی کہ ایوری باڈی وانٹس ٹو لیو, ریزن بھی ہم نے تھوڑی ڈسکس کی. لیکن آبویسلی یس, برین بھی ڈرین ہو رہا ہے, منی بھی ڈرین ہو رہا ہے, اور منی بے شمار ڈرین ہوا ہے, اور برین بھی بے شمار ہو رہا ہے, ہوتا جا رہا ہے. بالکل. لیکن ریزنز وہی اکنامک ہیں اور سوشل ہیں, اور اس کے علاوہ آبویسلی جب آپ کسی چیز کو بہت زیادہ سکویز کریں گے تو آبویسلی وہ یا تو پھٹے گا یا کسی نہ کسی طرف سے لیک ہو جائے گا. تو فی الحال تو لیک ہو رہا ہے اور لوگ جا رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ یہ چاہ ہی رہی ہو کہ لوگ چلے جائیں جو جانا چاہتے ہیں, یہ بھی تو پاسبلٹی ہو سکتی ہے نا. دے مائٹ تھنک آن دیز لائنس. لیکن ان دس ایونچویلٹی جو سچویشن جا رہی ہے, ابھی دیکھیں یہ جتنے بھی پرابلمس ہیں they are rooted deeply into our society. مطلب اکنامک کنڈیشن اوور نائٹ چینج ہونی نہیں, اتنے سالوں سے تو چینج ہوئی نہیں. ٹھیک ہے, کچھ بہتری آتی ہے, پھر وہ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل اکنامک ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ تو لانگ ٹرم پالیسیز, لانگ ٹرم چیزیں چینج ہوں گی, they will take time. بٹ ان دا مین وائل کیا کیا جائے؟ ان دا مین وائل یہ حل نہیں ہے. دیکھیں فار ایگزامپل آپ نے کہا جی منی ڈرین ہو رہی ہے, پیسہ ڈرین ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ اسٹاپ کر دیں. بٹ دس از ناٹ دا سولوشن. جیسے میں نے کہا جب آپ کسی چیز کو سکویز کریں گے یا وہ لیک ہوگی یا پھٹ جائے گی. بالکل. آپ سمجھتے ہیں, آپ بھی لائر ہیں ماشاء اللہ, کہ سیفٹی والز لا میں دیے کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ سسٹم نہ پھٹ جائے. سسٹم کو بھی بچانا ہے, سسٹم کو بچانے کے لیے سیفٹی والز ہیں. ابھی یہ جو ابھی لوگوں کا یہاں سے جانا, ہیومن ریسورس کا جانا, آئی ٹیل یو ون تھنگ, کہ یہ آپ کا اینڈ آف دی ڈے آپ کی اکنامکس کو بھی بچائے گا, آپ کی برین ڈرین کو بھی بچائے گا. وہ کس طرح؟ اب سب سے پہلے ہمارے پاس پورے ملک میں سب سے زیادہ چیز کیا ہے یہاں پہ؟ آبادی. بالکل. آبادی ہمارے پاس دنیا میں چوتھا پانچواں شاید ملک ہیں, اور ہماری زمین کم پڑتی جا رہی ہے, لوگ زیادہ ہیں. تو اس صورت میں دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جہاں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں آبادی نہیں بڑھ رہی, آبادی نیچے جا رہی ہے, مائنس ان کی گروتھ ریٹ ہے. دے نیڈ پیپل, دے ڈونٹ گو فار میرجز, دے ڈو ناٹ گو فار دا ریپروڈکشن, کیونکہ ان کا کلچر ایسا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وائی وی شوڈ ٹیک دس ریسپانسبلٹی, بیکاز دس از اے بگ ریسپانسبلٹی ٹو براٹ اپ ون چائلڈ. چائنا کی ون چائلڈ پالیسی بڑا عرصہ رہی, ٹھیک ہے, ابھی بھی کسی حد تک, اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی, شاید 2 تک ہے, بڑی پرمیشن لینی پڑتی ہے آپ کو انکم آگے بڑھانے کے لیے. ہمارے ہاں تو کوئی پابندی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں تو ہم اپنے اس ہیومن ریسورس کو 2 طرح سے یوز کر سکتے ہیں. چائنا کی مثال آپ کے سامنے, اس نے اپنی آبادی کو اپنے لیے یوز کیا ہے. ہمارے پاس ابھی تو فی الحال اتنی ابیلٹی, اتنی کیپیسٹی, اتنی لیڈرشپ کچھ بھی موجود نہیں ہے. تو ہم کیا کریں؟ پھر ہمارے پاس حل یہی رہ جاتا ہے کہ جو برین ہے وہ جب جائے گا تو جا کے پیسہ کمائے گا, ہماری اکنامکس بہتر ہوں گی. آپ بھی جانتے ہیں ہمارے ایکسپیٹ آج پیسہ بھیجنا بند کر دیں, ملک نہیں چلتا. سر اس میں سوری ٹو انٹرپٹ یو, اس میں ایک بھی سوال میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ گورنمنٹ کو کوئی نہ کوئی ایسا کوئی کرنا چاہیے, ایک لاہ عمل ایسا اختیار کرنا چاہیے کہ یہ مائنڈ ڈرین اور جو منی ڈرین ہو رہا ہے یہ کم ہو. لیکن بات میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, اب دیکھیں گلف کنٹریز کی میں بات کر رہا ہوں, اب دبئی کے اندر جو ایک طریقے سے پاکستانیوں کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, سعودی عربیہ کے اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی بہت سارے ایسے جو ہے پاکستانی اسیران ہیں, ٹھیک ہے. اب دبئی نے آپ کو بھی پتا ہوگا کہ ویزے بلاک کیے ہوئے ہیں پاکستانیوں کے, خاص طور پہ میں جو ساؤتھ پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں جن کو تو ٹوٹلی وہاں پہ اپلائی بھی نہیں کر سکتا. اب اس حوالے سے مجھے یہ کوئی اہم ڈیولپمنٹ, ریسنٹ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کیونکہ ابھی جو ریسنٹلی ان کا بیان آیا ہے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا میں بتا رہا ہوں سر, تو انہوں نے کہا کہ میں اس پہ کروں گا. آپ اس میں کوئی اپڈیٹ بتائیے سر.
پاکستانیوں کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ لیول پہ کچھ چیزیں موو ہو رہی ہیں, وہ کوشش تو کر رہے ہیں, لیکن وجہ یہ تو نہیں نا کہ صرف وجہ یہ نہیں کہ گورنمنٹ کہے گی اور انہوں نے کر دینا ہے. اب پرابلم اگین وہی بات ہے, دے آر ڈیپ روٹیڈ. اب ہو کیا رہا تھا کہ دبئی میں لوگ ویزا پہ جا کے اپنی جابز اپلائی کر رہے تھے, کچھ انلیگل ہو جاتے تھے, مزدوریاں شروع کر دیتے تھے. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر جس کو مزدوری یہاں پہ رہ کے اپنے بیوی بچوں میں رہ کے وہ کما کے پیسہ کما کے ان کا پیٹ پال سکتا ہے, خوشحالی لا سکتا ہے, تو وہ کیوں جا کے پردیس کاٹ رہا ہے؟ تو اب آپ اس کو ٹوٹلی روک نہیں سکتے. پرابلم یہ ہے, پھر وہی بات ہے کہ چیزیں بہت ڈیپ روٹیڈ ہیں, اکنامک کرنچز ہیں, پرابلمز ہیں, اکنامک مسائل ہیں, یہاں پہ انڈسٹری گرو نہیں کر رہی, مزدوری تک نہیں مل رہی کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہیں, اپرچونٹیز ہیں ہی نہیں. تو دے ہیو ٹو اسپل اوور. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. جو مرضی گورنمنٹ جتنا بھی کوشش کر لے اس کو رک نہیں سکتی, لیکن اس کی لانگ ٹرم پلاننگ شروع کر دینی چاہیے. جو اس میں سر ایک اویئرنیس بھی تو ہونی چاہیے نا عوام کے اندر, خاص طور پہ اگر کوئی یہاں سے موو کر رہا ہے کسی بھی کنٹری کے اندر, تو ان کو اویئرنیس اور کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. خاص طور پہ میں بات کر رہا ہوں ان علاقہ جات کی, جیسے بلوچستان ہے سر, سندھ کے کچھ ایریاز ہیں, بلوچستان پنجاب کی میں بات کروں, ساؤتھ پنجاب کے ایریاز ہیں. یہاں پہ لوگ یہاں سے کمانے کے لیے وہاں پہ چلے تو جاتے ہیں, لیکن جس حالت میں کماتے ہیں ان کو اویئرنیس ہی نہیں ہوتی کہ انہوں نے اپنا ویزا رینیو کرانا ہے. میرے خیال میں یہ بھی ضرورت ہے نا گورنمنٹ کو سر, کاؤنسلنگ بھی تو ہونی چاہیے. جی بالکل لگاری بھائی, بالکل میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ اویئرنیس تو بالکل بھی نہیں ہے. لوگ تو ایکسپلائٹ ہو رہے تھے, ہو رہے ہیں, اور شاید پتہ نہیں کب تک ہوتے رہیں گے. اس میں گورنمنٹ کا رول تو بہت کم ہے. دے آر سلیپنگ آن دیئر اون ایشوز. یہ ایشو تو ان کے لیے شاید کوئی خاص شاید امپورٹنٹ سر. اس میں ایمبیسی کا بھی کوئی رول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ ایمبیسی کا کیا رول سمجھتے ہیں؟ وہاں پہ بیسیکلی ایمبیسیز کا رول تو بہت زیادہ ہوتا ہے, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کے ریسورسز وہاں پہ اویلیبل ہیں اور کتنی ایکٹیولی وہ لوگ کام کر رہے ہیں. دے آر انجوائنگ دیئر پرکس اینڈ اسٹے اوور دیئر, بٹ سوری ٹو سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. آپ کسی بھی پاکستانی سے پوچھ لیں, وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو کہ پاکستانی ایمبیسی آپ کو کیا ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے. دے آر ڈوئنگ سرٹن تھنگس, بٹ they are really below what is actually expected out of them. تو بہت کم کام ہو رہا ہے, بہت زیادہ کچھ ہو سکتا ہے. ٹریننگز ہو سکتی ہیں, ایجوکیشن ہو سکتی ہے, ان کو آگے جو جابس کی ضروریات ہیں, کمپلائنسز ہیں, ان کے بارے میں ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے, ان کو اسکل دی جا سکتی ہیں. دیکھیں ایک بندہ ہے, اس کو آپ وہ مزدوری کرنے جا رہے سے بہتر ہے کہ اگر وہ اس کے کم از کم ایسی اسکل تو اس کو سکھا دیں کہ وہ وہاں پہ جا کے اور ایفیشینٹلی کام کرے, وہ اتنا ایجوکیٹڈ ہو کہ اپنی چیزیں خود ہی کر لے. حالانکہ تمام ممالک کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ ایک انڈیویجول کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کو خود فالو کر سکے, لیکن وہ جب ان کے پاس ایجوکیشن ہی نہیں ہے, ٹریننگ ہی نہیں ہے, جی, تو گورنمنٹ کا رول تو بہت اہم ہے. کرنا چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے جس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, لیکن اب کوئی کرائے ان دا ولڈرنس ہو جاتا ہے, کوئی سنتا نہیں ہم کیا. بالکل ایسا ہی. اچھا سر وہی صاحب, اب ایک مسئلہ اب یہ بھی ہے, جو ڈنکی کا جو سین چل رہا ہے پاکستان کے اندر, پہلے تو ہم موویز میں دیکھتے تھے, ٹھیک ہے, اب تو وہ ایک انڈین مووی بھی ہے ڈنکی, اس کا نام ہے. اب پاکستان کے اندر یہ تو بہت زیادہ دیکھنے کو ملا. یہ ڈنکی ہے کیا سر, ذرا بتائیں تو صحیح عام الفاظ میں. ڈنکی سوری ٹو سے بڑا ایک سلینگ سا ورڈ ہے, بڑے سالوں سے چل رہا ہے. اس میں یعنی کہ جب آپ چیٹ آن کرتے ہیں آن امیگریشن رولز, آن دا بارڈر رولز, جب آپ کسی بھی بارڈر لائن کو, انٹرنیشنل نیشن سٹیٹ کی بارڈر کو آپ ایلیگلی کراس کرتے ہیں, اس کو اوور آل آپ ایک سلینگ ورڈ میں ڈنکی کا نام دیا جاتا ہے. یعنی چھپ چھپا کے آپ نکل جاتے ہیں اور اس میں آپ بہت سی زندگیوں کا رسک لے لیتے ہیں, اور وہ اس میں آپ بیسیکلی جو ہے سی روٹس یوز کرتے ہیں, جنگلز کو یوز کرتے ہیں, ریگستانوں کو یوز کرتے ہیں, اس میں ٹریول کرتے ہیں, اور وہ چلے جاتے ہیں. اور انفارچونیٹلی بارڈر کے ہر طرف اس طرح کے کچھ گروپس ہیں, چند گروپس ہیں جو ایکٹیولی کام کرتے ہیں اس طرح اور پیسے کماتے ہیں. ان کی کموڈیٹی ہی وہ انسان ہیں. انفارچونیٹلی بڑے ہیوی ہارٹ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی ہی دردناک سٹوریز ہیں. یہ سٹوریز جتنی ابھی آپ کو موویز کے ذریعے پہنچتی ہیں یا نیوز کے ذریعے پہنچتی ہیں, یہ شاید 5% بھی نہ ہو. اچھا, یہ بہت زیادہ ہیں. اینڈ دے آر ریئلی
پینفل ہے وہ بہت زیادہ. تو ٹھیک ہے سر, اس میں جو ہے وہ دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں بارڈرز پہ ایجنٹس ہوتے ہیں, یہ کراس بارڈر فنامنا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں سے بھی ہے تو وہاں سے کوئی ایک کنسیڈریشن مل رہی ہے, وہاں سے کوئی ایسا ریلیشن ہے نا سر. اس میں کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ یا دوسری جانب بھی کوئی گورنمنٹ, خاص طور پہ یہ اگر تھرو بارڈر ہے تو مجھے ایک چیز بتائیں, اگر ایک بندے نے یہاں سے جانا ہے یو کے تھرو ڈنکی, وہ کیا بارڈر سے ایسے گزرتا کیا یو کے تک پہنچ جاتا ہے یا کوئی اور فینومنا بھی ہے؟ میں خاص طور پر اچھا میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں بھائی صاحب, اب جو تھرو سی ابھی ریسنٹلی ایک جو ہے, اب آپ کو ہم دیکھی ہوں گی کیجولیٹیز ہوئی ہیں, پاکستانی اس میں تھے, وہ تھرو یہ سمندر سے جا رہے تھے, اس میں بھی مسائل پیش آئے. تو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, اگر دوسرے ممالک اس میں ملے ہوئے ہیں سارے, تو اس طریقے سے اس کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ ہی ہو سکتا ہے, کیونکہ اوبویسلی کوئی بھی گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ کوئی ہمارے ملک میں اس طرح انٹر ہو, لیکن کسی بھی ملک کے 100% شہری لا ابائڈنگ نہیں ہو سکتے. اس میں اوبویسلی اس طرح کے مافیاز ہیں جو اس کو آپریٹ کرتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے بارڈر سیکورٹی فورسز ہر جگہ پہ تعینات ہیں, لیکن یو نو بارڈرز آر ٹو لانگ, دے آر ٹو ڈیفیکلٹ, دے کی ناٹ بی مانیٹر 100%ly, اور اس میں لوپ ہولز ہوتے ہیں اور ان کو یوز کیا جاتا ہے. پہاڑ ہیں, سمندر ہیں, اور ریگستان ہیں, جنگلات ہیں. اٹ از ناٹ ریئلی پاسبل کہ وہ پریکٹیکلی اب, لیکن ٹیکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جو کہ شاید کمنگ آنے والے دنوں میں کچھ ایسا فینسنگ کا سسٹم نکل آئے کہ جو کہ 100% مانیٹرنگ شروع ہو جائے تو پاسبل ہے. لیکن گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کوششیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں, مافیا اسٹرانگ ہوتے ہیں, لوکل پاپولیشنز جو ہیں وہ اس میں انوالو ہو جاتی ہیں. جیسے بہت سے ممالک ہیں جن کے کامن ٹریول ایریاز ہیں کراس دی بارڈر, فرینڈلی ریلیشن ہے, آنا جانا از کوائٹ ایزی. جیسے ابھی آپ مثال لے لیں اس کی, سی ٹی اے ہے ڈبلن اور بیلفاسٹ کے درمیان, کامن ٹریول ایریا, حالانکہ وہ مانیٹر ہو رہا ہوتا ہے, لیکن کیونکہ اتنی زیادہ ٹریفک ہوتی ہے کہ لوگ ڈسگائز کر کے نکل جاتے ہیں, تو پاسبل نہیں ہوتا. لیکن اس میں گورنمنٹ رول پلے یہی کر سکتی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ آپس میں ان کی کمیونیکیشن ہو دونوں گورنمنٹس کی, جو کہ وہ اس کے حوالے سے اس کے اوپر کچھ پیرامیٹرز ایس او پی زیادہ سے زیادہ. اچھا بھائی صاحب, تھوڑا آن اے لائٹر نوٹ میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. جو ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک جرنلسٹ تھے عمران ریاض صاحب, وہ تھرو جو ہے میرے خیال سے افغانستان کے بارڈر سے پہنچے اپنی آئیڈینٹی کنسیل کر کے, کہ یہ بھی ڈنکی ہے سر؟ اب دیکھیں اس کو آپ ڈنکی کا نام دے لیں یا کنسیلمنٹ کر کے وہ چلے گئے جس بھی ریزن سے, وہ اس پہ ہم نہیں بحث کرتے, لیکن اوبویسلی اس کو کہا جا سکتا ہے کیونکہ سلینگ ورڈ ہے, اس کی کون سی کوئی ایکیڈیمک نہیں. اس میں میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ نے ایک بات کی کہ ایک سلینگ ہے ڈنکی, اور اس کا اگر دیکھا جائے کہ جب امیگریشن کے لاز کو وائلیٹ کر کے آپ کہیں ایک ٹیریٹری سے دوسری ٹیریٹری جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ایک وائلیشن تو کر رہے ہیں. اگر میں خاص طور پہ عمران ریاض جیسے کئی ایسے لوگ ہیں جو ایسے کرتے ہوں گے ساتھ, تو وہ اگر پاکستان سے موو کر رہے ہیں افغانستان, پھر افغانستان سے پھر کسی اور کنٹری میں چلے جاتے ہیں, کیا جب وہ پاکستان واپس آئیں گے کیا پاکستان کا قانون ان کو کٹہرے میں لے کے آئے گا کہ نہیں آئے گا, کیونکہ وہ وائلیشن کی ہے انہوں نے؟ یس, ایز پر آپ کو بھی پتہ ہے کہ امیگریشن رولز اس بات کی اجازت نہیں دیتے, دس از این آفینس, اور میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور ہوگا اور ہونا چاہیے, کیونکہ اگر if it is true اور ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے کس طرح, how did you get to enter into cross the border without the permission of the افغانی گورنمنٹ, ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس ویزا نہیں, کیونکہ اجازت تو انہوں نے دینی ہے نا, جی بالکل, ٹھیک ہے نا, ان کی طرف سے تو آپ نے پاسپورٹ بنا دیا تو اجازت ہے, جی, تو انہوں نے آفٹر آل کوئی نہ کوئی اس کی کوئی نہ کوئی سینکٹیٹی, کوئی نہ کوئی لیگیلٹی ہو سکتا ہے ان کے پاس ہو. ہم نے تو ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں سنا, میں نے تو کم از کم نہیں سنا, آپ نے ہو سکتا ہے سنا ہو, لیکن جو بھی ان کے پاس لیگیلٹی ہے وہ ظاہر ہے پیش کریں گے اس کو. جی اچھا, اس میں سر بھائی صاحب یہ تو ہم نے بات کی جو لوگ ہیں جو جو امیگرینٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ فراڈ کرتے ہیں, ڈنکی والا تھرو سی چلے جاتے ہیں, کنسیلمنٹ کرتے ہیں. اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو امیگریشن لائرز بھی, کنسلٹنٹ جو ہوتے ہیں وہ بھی فراڈ کرتے ہیں. میں خاص طور پہ بات کروں گا بینک اسٹیٹمنٹس کی, جو فیک بینک اسٹیٹمنٹ بنائی جاتی ہے, اس میں پیسے لے کے پھر وہ کنسلٹنٹ بھاگ جاتے ہیں, اور اس کے بعد فیک ڈاکومنٹس کی بات کریں, اس پہ
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کس طریقے سے سولوشنز آپ دیتے ہیں؟ گورنمنٹ اس طریقے سے کیا پکڑتی ہے ان کنسلٹنٹس کو کہ نہیں؟ دیکھیں کریک ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ جب بھی گورنمنٹ فورمز پہ بھی بات ہوئی ہے ایز اے لائر بھی، ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف دا کمیونٹی، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ انہی چیزوں کو روکنے کے لیے چیزوں کو فارملائز کریں. جی آپ کوئی قانون بنائیں، آپ پیرامیٹرز رکھیں، آپ سیکیورٹیز لیں، ان کے آڈٹس ہوں، تو پھر یہ چیزیں رک سکتی ہیں. تو یہ جو فیک ڈاکومنٹیشن والا ہے، تو جو ایک لائسنسڈ پروفیشنل ہوگا وہ کبھی بھی اپنی ایجنسی کو اس طرح ایٹ اسٹیک نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی بھی یہ رسک نہیں لے گا کہ اس کا لائسنس کینسل ہو جائے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ فارملی اور مارکیٹ میں جن کی رسپیکٹ ہے وہ یہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے. تو اس کے لیے اس کو ہم تو اسی لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ کوئی ڈراٹ لا بنایا جائے. پوری دنیا میں قانون ہیں، لائسنسنگ ریکوائرمنٹ ہیں، امیگریشن ایڈوائزری کی کچھ پیرامیٹرز ہیں، کچھ ایگزامینیشن ہے، ایک سبجیکٹ ہے، ماسٹرز ہیں، کاؤنسلنگ، ایون اسٹوڈنٹس کے لیے کاؤنسلنگ کے لیے بھی اس کے لائسنسنگ موجود ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو کرنی چاہیے گورنمنٹ کو، تاکہ لوگوں کا بھلا ہو سکے. تو یہی تو ہو نہیں رہا. یہی ہم اس کے لیے اتنے سالوں سے، ڈیکیڈ سے ہم آواز اٹھا رہے ہیں کہ اس کو پلیز خدارہ اس کو فارملائز کر دیں، اس کا کوئی ایس او پی مرتب کر دیں، گورنمنٹ لیول پہ بل پاس کریں اور ایک لائسنسنگ دیں لوگوں کو تاکہ وہ ایفیشینٹلی کام کریں. تو اس پہ بس. اچھا سر، اس میں ایک آخری سوال پھر ہم پروگرام کی کنکلوژن کی طرف جائیں گے. مجھے یہ بتائیں سر کہ خاص طور پہ ہم یہ اسٹوری ہمیں یہ بھی سننے کو ملتی ہے کہ اگر آپ کو چاہیے گرین کارڈ چاہیے یا گولڈن ویزا ٹائپ یا کچھ پرماننٹ جو ریزیڈنس کارڈ ہوتا ہے، اگر وہ آپ کو چاہیے، آپ چلے جاؤ یو کے، آپ جو ہے وہاں سے ایک خاتون کے ساتھ شادی کر لو، یا یہاں بیٹھ کے کوئی میرے خیال میں ورچولی کوئی شادی کرا دیتے ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے اور کیا آپ نے بھی ایسی شادیاں کرائی ہیں بھائی صاحب؟ الحمدللہ میری پریکٹس بڑی نیٹ اینڈ کلین ہے. جی ایسا معاملہ ہوتا ہے؟ مجھے پہلے تو یہ بتا دیں. دنیا میں سب سے بڑا ایشو شیم میرجز کا یو ایس اے میں ہے. جی. اور اس پہ بہت زیادہ وہ ایکشن بھی لیتے ہیں، اپنی ایس او پیز مرتب کرتے ہیں کافی زیادہ. وہ جب بھی فیملی ری یونین کا ویزا آتا ہے، جو پٹیشن فائل ہوتی ہیں نارملی I-130 یو ایس کے لیے ہوتی ہے، یا سیٹلمنٹ ویزا ہے یورپ یا یو کے کے لیے، تو دے ٹرائی ٹو میک اٹ شیور کہ جو ہسبینڈ اور وائف ہیں وہ واقعی ہسبینڈ وائف ہیں یا نہیں. از اٹ اے میرج آف کنوینئنس اور اٹ از اے ریئل میرج ان جینون میرج. یہ بہت بڑا ڈٹرمنٹ کرنا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. اس میں اس حد تک وہ جاتے ہیں کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ تک انہوں نے انٹروڈیوس کروائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کہ وہ ڈی این اے کرتے ہیں دونوں کا، تاکہ وہ چیک کریں کہ کیا وہ واقعی اس طرح ہو رہا ہے. جو یہ ایشو زیادہ پراپ اپ ہوتا ہے وہ امریکہ میں، کیونکہ سب سے زیادہ ہے لوگ وہاں پہ جا کے یہ کام سب سے زیادہ کرتے ہیں. میرجز، شام میرجز کو عام طور پہ پیپر میرج یا کانٹریکٹ میرج کا نام بھی سلائنگ میں لوگ دیتے ہیں. بالکل. تو اس میں بیسیکلی وہ پیڈ شادیاں ہوتی ہیں، آن پیپر ہوتی ہیں، اور وہ بوائے یا گرل جو ہے وہ پیسے لے لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں آپ کے ڈاکومنٹ بن جائیں گے. جی. اس پہ انہوں نے باقاعدہ اپنی باقاعدہ ایجنسیز بنائی ہوئی ہیں. وہ چھاپے مارتے ہیں اور وہ میک شیور کرتے ہیں کیا وہ اکٹھے رہ رہے ہیں نہیں رہ رہے، ان کے ریلیشن کیسے ہیں. جب وہ آ کے کرتے ہیں تو ان کو دونوں کو پرائیویٹ کویسچنس کرتے ہیں. جی. تاکہ یہ پتہ چلے کہ کیا وہ واقعی ہسبینڈ وائف ہیں یا نہیں. جی. تو اس طرح وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. لیکن اوبیسلی پھر وہی بات ہے، جیسے آپ خود لائر ہیں، کافی دفعہ مجرم بچ کے نکل بھی جاتے ہیں. بالکل. لیکن اٹ از ناٹ فار ایور. کہیں نہ کہیں آپ پکڑے ہی جائیں گے. جہاں آپ پکڑے جائیں گے، بھلے وہ 10 سال پہلے آپ نے لیا ہو، 15 سال پہلے کچھ آپ نے کچھ کیا کہنے ان ایتھیکل پریکٹسز یوز کر کے کوئی آپ نے ڈاکومنٹ اچیو کر لیا، نیشنلٹی وہ کینسل کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. پچھلے 4-5 سال پہلے کینیڈا نے کوئی 10-15 ہزار پاسپورٹس کینسل کیے تھے. جی. کافی انہی وجوہات کی بنیاد پر. امریکہ میں بھی آئے دن پاسپورٹس کینسل ہوتے رہتے ہیں کہ ان کو بیک اینڈ پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پاسپورٹ اس طرح لیا گیا تھا. تو وہ بیسیکلی ان وجوہات کی بنیاد پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، لیکن اسٹل روم فار دا امپروومنٹ از دیئر. ٹھیک ہے جی. تھینک یو سو مچ وحید صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا
اور اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا. آج کا پروگرام نو ڈاؤٹ ان ناظرین کے لیے انفارمیٹیو ہوگا جو موو کرنا چاہتے ہیں پاکستان سے. ان کو ایک کرکس مل گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک اچھے کنسلٹنٹ تک پہنچ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ارباب اختیار کے لوگ ہیں اور ریسنٹ گورنمنٹ ہے ان کے لیے بھی ایک میسیج ہے کہ کس طریقے سے ایک پیرامیٹرز بنا کے ایک لاہ عمل بنا کے پاکستانی عوام کو اس طریقے سے کاؤنسلنگ کیا جائے کہ وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے پاکستان کے اداروں کے لیے نقصان نہ بنے, پاکستان سے موو نہ کریں. تو ناظرین انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.